بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، خطبہ بیت کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں اور امید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راز آبادی کلی کی بناتی اخلاق کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. فرمایا وہ خدا کا خدا اس کا دشمن، وہ خدا کا خدا اس کا دشمن، جس نے چھوڑا محمد کا دامن، جس نے چھوڑا محمد کا دامن، وہ خدا کا خدا اس کا دشمن، جس نے چھوڑا محمد کا دامن. یاد آنے لگا پھر مدینہ، یاد آنے لگا پھر مدینہ، تیز ہونے لگی دل کی دھڑکن، تیز ہونے لگی دل کی دھڑکن. وہ خدا کا خدا اس کا دشمن، جس نے چھوڑا محمد کا دامن. عشق احمد میں آنسو بہا کر، عشق احمد میں آنسو بہا کر، بھر دیا میں نے پھولوں سے دامن، بھر دیا میں نے پھولوں سے دامن. وہ خدا کا خدا اس کا دشمن، جس نے چھوڑا محمد کا دامن. جب سے دیکھا کھجوروں کا چرمٹ، جب سے دیکھا کھجوروں کا چرمٹ، ہینچی ہے میری نظروں میں گلشن، ہینچی ہے میری نظروں میں گلشن. نال دوزخ سے بچنا ہے جس کو، نال دوزخ سے بچنا ہے جس کو، تھام لے کملی والے کا دامن، تھام لے کملی والے کا دامن. وہ خدا کا خدا اس کا دشمن، جس نے چھوڑا محمد کا دامن. سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، پچھلے کئی جمعہ سے تقریباً 6 ماہ سے آپ اس اجازے کے مقابلے سے بات کروا رہے تھے، اور آج 7واں جمعہ ہے. آج بھی میرا موضوع وہی ہے، اور میں پچھلے
جمع کئی نقصانات جو ہمیں عشق مجازی شیطانی چکر میں پڑھنے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج بھی اس کے چند نقصانات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس عشق مجازی کے چکر کی وجہ سے جسمانی روحانی جیسا پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ قتل و غارت وغیرہ کی بہت ساری برائیاں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو آج میں جسمانی روحانی تکلیف اور کفر میں یہاں تک مبتلا ہونا اس کی وجہ سے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولے اور ہم تمام اصلاح کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے چھٹے نقصان میں یہ بتایا تھا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک کے مطابق پھر بندہ اگر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو دھبا مٹ جاتا اور توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے تو یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جس کا وہ کبھی زندگی میں خیال بھی نہیں کرتا کہ مجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ اس کی جب گناہ، کیونکہ یہ عشق مجازی کے چکر میں جب پھنستا ہے لڑکے یا لڑکیاں یا مرد عورت، تو پھر وہ گناہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کے دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسے جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ آتے وہ سارے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے واقعات کے حوالے سے آپ کو بیان کیا تھا کہ کیسے اس کے چکر میں پڑنے سے لڑکی اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ لڑکی عورت اپنے بچے کو قتل کر دیتی ہے اس سے عشق مجازی کے چکر کی وجہ سے۔ محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اور آپ بارہا ایسے بھی سنیں گے جسمانی تکالیف میں بھی لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ کہ رکاوٹ یعنی راستے میں جو بھی آتا ہے اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک واقعہ ہے اخبار کے حوالے سے ہے کہ ایسے ہی ایک عورت تھی جس کا چکر کسی اور کے ساتھ تھا، تو اس نے اپنے آشنا سے مل کر، اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر پر کی آنکھوں پر تیزاب ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بینائی سے محروم ہو گیا، یعنی اندھا ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جسمانی تکالیف ہے، اسی طرح روحانی تکلیف میں بھی اس کی وجہ سے لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، روحانی تکلیف میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حضرات ہوتے ہیں یہ اپنی ناپاک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی رشتہ دار، اسے کسی کی عزت کا، اپنے ماں باپ کی عزت کا، حکومت کا، کسی چیز کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے راستے میں جو بھی آئے اسے وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، صرف اپنے ناپاک مقصد کے۔ محترم سامعین کرام، روحانی تکلیف ایسے پہنچتی ہے کہ جب لڑکے یا لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر والے نے رشتہ کسی اور جگہ کر دیا، اب وہیں پر فکس ہے، اب میں جسے چاہ رہا تھا، میں جس کی خواہش کر رہا تھا اسے اب میرا رشتہ ہونا ممکن ہے، تو ایسی حالت میں لڑکی اپنے علم کا بغاوت، یہ ماڈرن ماحول میں پلنے والی فلمی ڈرامے سے حصول برکت حاصل کرنے والی لڑکے لڑکیاں بغاوت کا بلند کرتے ہیں اور اپنے عاشق کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور وہ بھاگنے کے بعد اسے اپنے ماں باپ کی عزت، رشتہ داروں کی عزت اور دیگر لوگوں کی عزت کو، یعنی عزت کو جو ہے دریا میں خودازن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسے اپنے والدین کے احسانات اور اپنے والدین کے بارے میں اسے فکر نہیں ہوتی کہ میرے والدین پڑوسوں کے، محلے والوں کے تانے کس طرح سہیں گے، اسے کچھ بھی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنے ناپاک مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، بس اسی چکر میں، کیونکہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نہ اسے اپنے ماں باپ کی عزت کی، نہ کسی رشتہ داروں کی عزت کی، نہ خود اپنی عزت کی اسے پرواہ ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اس طرح وہ اپنے والدین کو اور روحانی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور معاذ اللہ پھر اگر وہ لڑکی اگر کسی غیر فرقے کے ساتھ بھاگ جائے یا معاذ اللہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، تب تو پھر ان کے والدین کے
والدین کو تو اور ہی زیادہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ آج کل تو بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ایسی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانہ، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اور شوہر کی وجہ سے یعنی بیوی اور بچے بھی جو ہے روحانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر یعنی شوہر کو جس کی شادی ہوتی ہے اسے کسی اور کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، تو پھر وہ محترم سامعین کرام اپنے وہ عشق کے وہ نفسانی خواہشات، وہ خواہشات بد کی تکمیل میں اس کو سب سے زیادہ رکاوٹ اپنے بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ اپنی بیوی اور بچے پر اس کی توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے، اور وہ تھوڑی سی باتوں پر اپنے بیوی اور بچوں کو ڈانٹنا مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ، اپنے باپ کے پیار سے، محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بھی کو بھی روحانی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کی یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی جس سے شادی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور خاندانی امید بھی رہتی ہے، اور یہ بیچارے کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور پھر اگر بیوی کی کسی اور کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر شوہر کو بہت ہی زیادہ روحانی تکلیف پہنچتی ہے۔ محترم سامعین کرام، کبھی کبھی یہ روحانی تکلیف جو ہے عاشق نامراد کو بھی پہنچتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ عاشق نامراد جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اگر بھائیوں کو، لڑکے کے بھائیوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے بہن سے یا اس کے اور سے وہ انتقامی بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بدلہ لے بھی لیتا ہے، جس سے عاشق نامراد کو روحانی تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک واقعہ تھا اخبار کے حوالے سے، جب میں نے وہ پڑھا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ ایسے ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا جس نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا۔ اب لڑکی کے بھائیوں کو معلوم ہوا اور اپنی بہن کا قصور، اپنی بہن کا جو گناہ تھا وہ مانے بغیر اس نے اس کی والدہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین کرام، جب وہ عاشق نامراد اس واقعہ کو سنا ہوگا کہ میری ماں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، تو پھر اسے کتنی روحانی تکلیف پہنچی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطانی چکر میں پھنسنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ سارے گناہ، یہ شیطانی چکر، یہ سارے گناہوں کی ماں ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارے گناہ پیدا بھی ہوئے۔ محترم سامعین کرام، اور ساتواں نقصان یہ ہے، یہ اس کے مجازی کا کفر اور شرک میں مبتلا ہو جانا۔ محترم سامعین کرام، آپ جو بھی یہ شیطانی چکر میں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں اور جسے اس کا عادی ہو جاتے ہیں، اس میں اسے لطف آتا ہے، اس کا نشہ اسے خوب چڑھ جاتا ہے، تو پھر اسے اس گڈھے سے نکالنا، اسے باز رکھنا بڑا ہی دشوار اور بڑا ہی کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب نفس آپ نفس کی خواہش کو پورا کریں گے تو یہ دیگر اور بھی خواہشیں پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور بھی خواہش کا اظہار کرے گا، اس پر آپ کو بار بار اصرار کرے گا۔ تو محترم سامعین کرام، تو ایسے حضرات کو، ایسے لڑکے یا لڑکیاں کو اگر آپ بس یہ وہی باتیں سننے کی کوشش کریں گے جو اس کے یعنی محبوبہ کے قرب کو حاصل کرنے میں اور ترقی دے، یعنی اس کی باتیں، بس ایسی باتیں وہ سننے کی کھا رہیں گے۔ اگر آپ اس کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کی مبارکہ کے حوالے سے اسے شیطانی چکر میں باز رہنے کی کہیں گے یا اسے بچنے کا مشورہ دیں گے تو یہ جھنجلا اٹھیں گے، اور غصے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بے طرح تنقید کر دیں گے اور غصانہ تبصرے کر اپنے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ اور ایسا بارہا سننے والا ایک شخص تھا، ایسے ہی لڑکا تھا، میں اسے کبھی دیکھا نہیں تھا مگر وہ مجھے جانتا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں اس نے میسج کیا تھا کیونکہ اس کا جس سے یہ تھا اس کی شادی کی اور لگی۔ اس نے یہ کہا کہ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا؟ میں اسے 10 سال سے چاہ رہا ہوں، پھر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں۔ میں نے اسے یہ میسج کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لڑکے کے پیچھے چلنے کے؟ آپ سوچیں۔ تو وہ شخص پھر اس پر سوچا، اس پر آپ غور کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
کہ آپ کو صرف ایک لڑکی کے حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا، اور کیا آپ دوسرے مذہب اختیار کر لیں گے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تو کیا وہ لڑکی مل جائے گی؟ تو بولا نہیں، تو پھر اس طرح کی باتیں کیا؟ محترم سامعین کرام، کیونکہ اس شیطانی چکر میں پڑنے کے بعد دل کالا ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے حدیث پاک کے مطابق، تو پھر وہ کوئی بھی جو منہ میں آ جانا بک جاتا ہے اور کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتا، اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جو اسے یعنی دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مسلم شریف کی کہ بندہ کوئی ایسا بات کہتا ہے حالانکہ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر وہ بات اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایسی گرفت ہوتی ہے کہ وہ بات اسے جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اولاد کو دین کا علم حاصل، تھوڑا بہت تو جو ضروریات دین ہے اس کے بارے میں تو علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ محترم سامعین کرام، تو یہ اس چکر میں پھنسنے کے بعد ایسے الفاظ بک جاتے ہیں، قرآن پاک کی اگر آیت آپ سنائیں یا حدیث پاک سنائیں فوراً اس کا انکار کر جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت مبارکہ قرآن پاک کے بارے میں کچھ سے کچھ پڑھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دوسرا یہ ہوتا ہے یہ عشق مجازی کے چکر میں کہ جب اس کی محبت کسی غیر مسلم سے ہوتی ہے، تو اب جب کہ دونوں کے مذاہب الگ الگ ہوتے ہیں، اب دونوں کا مذہب الگ الگ ہوتا ہے، تو یہ مذہب جو بڑا رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ اپنے عشق و محبت کو قربان کرنے کے بجائے یعنی دین پر عشق و محبت کو قربان کر دیتا تو یہ بہتر تھا اس کے لیے، مگر دین پر عشق و محبت قربان کرنے کے بجائے وہ دین ہی کو عشق و محبت پر قربان کرتے تھے اور دوسرے کے مذاہب اختیار کرتے تھے۔ معاذ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا بارہا بھی دیکھا گیا، کئی ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے غیروں کا مذہب قبول کر لیا صرف اس نفسانی خواہشات میں، کئی ایسی لڑکیاں ہماری مسلم جو غیروں کا مذہب صرف اس لیے قبول کر لیا ہے کہ صرف یعنی کہ بس اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے، پھر یہ چند دن چلتا ہے، پھر اس کے بعد کیا دشوارے ہوتے ہیں، یا پھر وہ زمانے میں اس کی کیا عزت ہوتی ہے، کیا ذلت رسوائی ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، مگر اس کا جو آخرت میں ہونی سب سے بڑی چیز وہ تو ہو ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یعنی اس نفسانی خواہشات کی وجہ سے جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، عزت تو ہے قیمتی، اس سے سب سے زیادہ بڑی قیمتی چیز وہ ایمان کی دولت ہے، اسے بھی قربان کر دیتے معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اس شیطانی چکر میں جب انسان پھنس جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہونے کی وجہ سے کفر بھی اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ایک واقعہ ہے جو واقعہ میں بارہا آپ کو اس کتاب کا حوالے سے سنا رہا ہوں، ذم الہوا کے حوالے سے، علامہ ابن جوزی متوفی 597 ہجری یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ابو الحسن بن علی بن عبید اللہ زغفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص تھا، اس کا کسی راستے سے گزر ہوا تو راستے میں ایک عیسائی عورت کا گھر بھی تھا، اس عیسائی عورت پر اس کی نظر پڑ جاتی اور جیسے نظر پڑتی ہے اسے یہ دل دے بیٹھتا، وہ عورت بھی اس سے محبت کرنے لگتی اور یہ مسلمان شخص اس کی محبت میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اس شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا ایک دوست رہتا ہے جو خط و کتابت اس کے خط اس کے پاس عورت کے پاس پہنچاتا، عورت کی کچھ باتیں اس مسلمان مرد کے پاس پہنچاتا ہے۔ آخر میں جب اس کی محبت اور زیادہ بڑھی، اس کی طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ نزاع کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تو اس عورت سے دنیا میں نہیں مل سکا مگر آخرت میں اس سے ضرور ملوں گا۔ تو اس دوست نے کہا کہ وہ کیسے؟ بولے یہ ایسے کہ میں دین اسلام کو چھوڑ کر عیسیٰ بن مریم کا دین قبول کر رہا ہوں، صلیب اعظم کا دین قبول کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تو ہوتا ہے کہ وہ مر گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مرتد ہو کر کافر ہو کر، اب یہ اس کا دوست جو بیچوں میں اس کی بات ادھر پہنچاتا تھا، یہ جب یہاں سے گیا اس عورت کے پاس دوسرے شخص، اس کی بھی حالت نازک تھی اور وہ عورت نے یہ بھی کہا، اب یہ خبر مرنے کی دیر دینے والا تھا، اس سے پہلے اس عورت نے کہا کہ میں تو اس دنیا میں اس سے مل نہیں سکی مگر میں آخرت میں اس کا قرب حاصل کر لوں گی اور میں اپنی عیسائیت کے دین کو چھوڑ کر
دین اسلام کو قبول کرتی ہوں اور میں کلمہ پڑھتی ہوں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول، یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ جب اس کے گھر والے، اس کے باپ نے دیکھا تو کہا کہ تم اس کو لے جاؤ۔ عورت نے کہا کچھ دیر ٹھہرو۔ وہ شخص کچھ دیر ٹھہرا کیونکہ اس کا بھی آخری حالت اور قریب اس کی موت آ گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس واقعہ سے ہر عقل والے لوگ بہت ہی عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھیں، ایک مسلمان اس کے چکر میں کافر ہو گیا اور ایک عورت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، یعنی محبوب کافر ہو گیا، محبوبہ مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اللہ رب العزت کا عدل و انصاف ہے، وہ جسے چاہے یہ ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہے اپنی شامت اعمال کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس دولت سے ہمیشہ ہمیشہ محروم کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے اور آپ کو ہمیشہ اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان پر خاتمے ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم یہ بارہا عرض کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، مکان میں، دکان میں، دنیاوی چیز کی آسائش و آرام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، مگر ایمان پر خاتمے ہونے کی دعا بہت کم کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے اور آپ کو چاہیے جہاں ہم دیگر چیزوں کی دعا کرتے ہیں وہاں اور آپ کو ایمان پر خاتمے ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ شخص جو پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو کر مرا، اس کا یہ خیال کہ میں اس دنیا میں تو اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، آخرت میں حاصل کر لوں گا، یہ اس کی جہالت پر مبنی تھا۔ حالانکہ اگر وہ عورت مسلمان نہ بھی ہوتی تو یہ دونوں جہنم میں جاتے، پھر جہنم میں قرب و وصال کیسا، وہ جہنم میں حصول و لذت کیسا؟ وہاں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر کافر کو علیحدہ الگ الگ عذاب دیا جائے گا، اور وہاں کی عذاب ایسی ہوگی، ایسی سخت کہ دنیا کے سارے مزے بھول جائیں گے، اور وہاں وہ عذاب کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے موت مانگیں گے اور موت بھی اسے نہیں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک اور واقعہ آپ دیکھیں، اس شیطانی چکر میں پھنسنے کی وجہ سے، یہ صرف میں 850 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب جو انتقال کی علامہ ابن جوزی، اس کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ حالانکہ آج کل کے دور میں تو یہ بڑا کامن ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے یعنی اپنا دین اسلام چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک اور واقعہ دیکھیں، وہ کتنا عابد ظاہر شخص تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغداد شہر کے اندر ایک صالح نام کا شخص تھا، اور وہ اتنا عبادت میں مشہور تھا کہ یعنی نیک سیرت تھا کہ وہ لوگ اسے صالح کر کے پکارتے تھے، یعنی بڑا عابد و ظاہر شخص تھا، اور اس نے 40 سال تک اذان دی تھی، یعنی مؤذن تھی۔ اور مسجد کے بغل میں متصل ملے ہوا ایک عیسائی عورت کا گھر تھا، ایک عیسائی شخص تھا، اس کی ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت۔ ایک مرتبہ یہ صالح شخص اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی اور اسے دل دے بیٹھا، اور یہ شیطانی چکر میں اتنا چکرا گیا اور شیطان کے جال میں اتنا پھنس گیا کہ پھر وہ اس لڑکی کے دروازے تک پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آوازیں، کون کا صالح؟ وہ لڑکی کھولتی، یہ بڑا نیک شخص ہے، جیسے کھولی یہ مؤذن نے صالح اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ لڑکی کہتی کہ تم تو مسلمان ہو، امانت والے ہو، دیانت دار والے ہو، امانت میں یہ خیانت کیسی؟ تم تو ایسا نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ میں سارا حال اپنا بیان کر دیا کہ میں تجھ پر فدا ہوں، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لڑکی نے کہا ایسا نہیں، اگر تجھے میرا قرب چاہیے تو تجھے اپنے دین اسلام کو چھوڑنا، عیسائیت دین کو تجھے قبول کرنا۔ وہ مؤذن کیونکہ شیطانی چکر میں پھنس چکا تھا اور جال میں اچھی طرح پھنس چکا تھا، وہ اپنی بدبختی اس پر غالب آ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ میں دین اسلام سے بیزار ہوں معاذ اللہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ساری چیزوں سے میں یعنی بیزار ہوں۔ یہ کہا، پھر اس لڑکی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو میرا قرب حاصل کر پھر یہ زبانی دعویٰ ہے، پھر بعد میں تو اپنے دین اسلام میں چلا جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں کچھ شرائط رکھتی ہوں، شرائط کو پورا کرنا ہوگا تب میں تجھ سے شادی کروں۔ مؤذن نے کہا اچھا وہ شرائط کیا ہے؟ بولے یہ شرائط یہ ہے کہ تجھے پہلے خنزیر کا گوشت کھانا ہوگا، اور اس لڑکی نے خنزیر کا گوشت دیا، کیونکہ وہ شیطانی چکر میں اچھا سے چکرا چکا تھا، خنزیر کا گوشت کھایا۔ بولے اب ہو گیا؟ بولے نہیں، اب تجھے شراب بھی پینی ہوگی۔ شراب دیا، اور وہ جو مؤذن تھا
جو مرتد ہو گیا تھا، وہ شراب بھی پیا، جیسے شراب پی کر نشہ میں ادھر ادھر ہوا، لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی دروازہ بند کر لیتی،